سب سے پہلی بات یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس سے بچنا۔ آگے اگلا جو حضرت لقمان کا فرمان ہے وہ آیت نمبر 16 کے اندر ہے۔ یہاں شرک کی بات کی، میں تھوڑی اس کی تفصیل عرض کروں گا اپنی بساط کے مطابق، لیکن پہلے آیات سماعت کر لیجئے، ان کا سادہ ترجمہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے حاشیہ خیال میں عنوان آ جائے۔ سب سے پہلے کہا شرک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد کہا سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر تو اتنی برائی بھی کرے جتنا کہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے، اگر تو اتنی برائی بھی کرے جتنا ایک رائی کا دانہ سورج کی روشنی میں نظر آتا ہے، دن چڑھا ہو تو چھاؤں میں نظر نہیں آتا۔ میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، ایک بات اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھاؤں میں رکھیں تو نظر نہیں آتا، وہ سورج کی روشنی میں نظر آئے گا۔ اگر چھاؤں میں دیکھنا ہوگا تو آپ کو لائٹیں جلانی پڑے گی۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے بیٹے اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے اور پھر وہ گناہ اس طرح ہو فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، چاہے پھر وہ گناہ رائی کے دانے کے برابر ہو اور پہاڑ کے اندر چھپا ہو یا زمین و آسمان میں چھپ جائے، وہ گناہ ہو کتنا؟ قرآن مجید ہے نا، سستی تو نہیں آ رہی آپ حضرات؟ یہ زیادہ اس کا ادب ہے کہ زیادہ جاگ کے سنا جائے، یہ قرآن مجید ہے، اس کا ادب ہے کہ زیادہ آنکھیں کھول کے سنا جائے۔ کہا رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو اور پہاڑ میں چھپا ہو یا زمین اور آسمان میں چھپا ہو تو کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں یاتی بہ اللہ پھر بھی اس کو نکال کے لے آئے گا۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں کو پاپی ہوں، میں نے کو بینک لوٹے ہوئے ہیں، میں نے کو قتل کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا تو اللہ اسے بھی لائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چٹان میں چھپا ہو یا زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ پھر بھی اسے نکال کے لے آئے گا، اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تو ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تو ذرے کے برابر گناہ کرے گا تو اللہ قیامت میں وہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے لائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو فرمایا بیٹے اللہ باریک باتوں کا جاننے والا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اب کیا کروں؟ اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ بیٹے نماز بس کافی ہو گیا؟ کہا نہیں، اب اور آگے بڑھ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کر، اور جب تو یہ کام کرے گا پھر لوگ تجھے ستائیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی حق بات کرے اور لوگ اس پہ طعن و تشنیع نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ فرمایا جب تو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے اوپر مصیبت آئے گی۔ اب تو نے کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر تو نے اس آنے والی مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یہ بڑی نیکی کا حکم دینا، بڑی برائی سے روکنا، یہ بڑی بول کے بتائیے، یہ بڑی دنائی کا کام ہے، دلیری کا کام ہے، اتنا آسان ہے ہی نہیں، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، یہ ہمت کا کام ہے، آسان ہے ہی نہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی میرا دل کرتا ہے بڑی توجہ سے سنیں ان آیات کو، بڑی کہ آگے ترتیب کیا لگائی حضرت جناب سیدنا لقمان کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ، دوسروں کو نیکی کا برائی سے منع کر، اور یہ جب تیرے اوپر ان کاموں کی وجہ سے مصیبت آئے تو اس پر اس لیے کہ یہ جو کام ہے نا عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ بس کروں ابا جی؟ فرمایا نہیں اور بھی کچھ کر۔ کیا؟ آیت نمبر 18 فرمایا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا منہ ٹیڑھا کر کر کے لوگوں سے بات نہ کیا کر، رخسار موڑ موڑ کے لوگوں سے بات نہ کر، اس طرح نہ کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ کو اکڑنے والا، فخر کرنے والا پسند اللہ لا يحب، اللہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ رحمت ہی نہیں کرتا جو اکڑ اکڑ کے چلے۔
اس طرح نہ کر تو پھر کیا کروں؟ فرمایا وقصد فی مشیک، آیت نمبر 19 شروع ہو گئی، وقصد فی مشیک، درمیانی چال چل، وغضض من صوتک، اپنی آواز پست رکھ، اپنی آواز جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، اس طرح کر کے تو درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ، اس لیے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کو جو آواز سب سے ناپسند ہے اور سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ چلا چلا کے نہ چل، تو ضدی ہو گیا تو اب شور نہ کر، یہ تربیت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تو نے شرک نہیں کرنا۔ شرک بھی دو قسم کا ہے، تھوڑی سی تفسیر سنیے گا، تھوڑی سی۔ شرک دو قسم کا ہے، ایک تو شرک وہ ہے کسی نے اللہ کی ذات میں شریک بنا لیا کہ یہ بھی ساتھ شریک ہے، اور ایک شرک اصغر ہے، ریاکاری، دکھلاوا، نماز اللہ کی پڑھنی، دکھانا بندوں کو۔ مسجد میں پیسے کس کی رضا کے لیے دینے، تو اعلان کرانے کا کیا مقصد ہے؟ ختم کے موقع پر، سال ثواب کے موقع پہ کھڑے ہو کے اعلان ہوتا ہے 1 لاکھ قرآن پاک پڑھا گیا ہے، 10,000 درود شریف پڑھا گیا ہے، جو صاحب نے نا جی 50,000 روپیہ مسجد بھی دیا ہے۔ تو ایک گاؤں میں میں شریک تھا، ایک بہت بڑا ختم تھا، تو وہاں اعلان ہو رہا تھا 5,000 دیتا ہے ہر مسجد دے امام نو، یہ بھی ساتھ شامل کر لیں سال ثواب میں۔ مجھے دیا ایک جگہ پہ، شاید میں نے پہلے بھی بات کی تھی، مجھے ایک صاحب نے دے دیا، کہنے لگے جی یہ دعا کرنی ہے آپ نے ختم کی، تو اس پہ لکھا تھا کول شریف کا ختم تھا، تو 10,000 قرآن پاک لکھ کے لے آئے ہو۔ میری ذرا عقل نہیں تسلیم کرتی، کئی دفعہ اڑ جاتی ہے بات، تو میں نے کہا یار پڑھا نہیں جا سکتا پرسوں سے لے کر آج تک 10,000۔ چلو خیر، میں نے دعا مانگی ہے اللہ جو پڑھایا ہے نا جانے والے کی روح کو اصال کر دے۔ تو صاحب بعد میں کہنے لگے تو دسیا نہیں، میں کہ کنوں دسنا سا جی کس کو بتاتے ہیں، وہ ثواب کس نے دینا ہے؟ تو انہوں پتہ ہے کیوں نہیں دس دے گل دا جواب کیوں نہیں دیں دے، کس نے دینا ہے ثواب؟ تو بتاتے کس کے ہو، کیوں؟ یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ میرے رسول پاک نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں لفظ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزاروں پہ کھڑے تھے، تو وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ذہن سے فکر نکل گئی ہے، میری امت قیامت تک شرک نہیں کرے گی، اب یہ مشرک نہیں ہوں گے، بت نہیں پوجیں گے، یہ دوسرے معبود نہیں بنائیں گے۔ تو حضور فکر کس بات کی ہے؟ فرمایا یہ ریاکاریاں کریں گے، دکھلاوے کریں گے، تصنع بناوٹ کریں گے، یہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہرائیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، سب سے پہلا حکم حضرت لقمان اپنے بچے کو دے رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں کہ بیٹے اللہ والا بن جا، بیٹے اللہ سے جڑ جا، شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائی سب نے مفسرین نے اپنی اپنی بات لکھی، میرے استاذ گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے او میرے بھائی، اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے، یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو شرک سے بچا، شرک اکبر سے بھی بچا، اصغر سے بھی بچا، خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا۔ دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بتا اگر تیرا بیٹا جہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا، آگ میں جلتا ہوا تجھے۔ اسے اللہ سے جوڑ دے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا، 3 سال تک لے کے جا مسجد، 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے، 3 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے، اسے مسجد لے جا، آداب مسجد بتا، اسے نماز سکھا، تو خود لے کر کے جا، بھیجنے کا نہیں کہا۔ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد، بڑی محنت کرتے ہیں ہم بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے، بینک بیلنس دینے کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، خدا را سے نمازی بنانے کی بھی محنت کرو۔ سورت یہ شرک کے بعد جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ چھوٹا سا گناہ، چھوٹا سا، یا بنیا انکا یا بنیا ان تکو مسکال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، بیٹے چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ اگر تو کرے گا، اور وہ گناہ چاہے پہاڑ کے پیچھے ہو چاہے زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ اسے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ سے۔ مثالیں بہت ساری ہیں لیکن سادی سی بات ہے نا، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن کاہل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بدبو نکلتی ہے کہ تیرے کرامن کاتبین چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی بدبو نکلتی ہے تیرے وجود سے۔ تربیت ہی ہے نا۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، اماں کیا کہتی ہے؟ اماں کہتی ہے عبد القادر میں تجھے بغداد پڑھنے بھیج رہی ہوں، لیکن ماں کی یونیورسٹی کا پہلا سبق بھی یاد کر لے بیٹا، دیکھنا تیری زبان سے کہیں جھوٹ نہ نکل جائے۔ تو حسن کا بیٹا اور حسین کا پوتا اور حسین کا نواسا بنتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تو سادات کرام کی سفید چادر پر کوئی دھبا لگائے۔ بیٹے تیری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ بڑی مشہور بات ہے نا، حضرت غوث اعظم کی اماں نے 100 دینار سی دیا ہے، ڈاکو رستے میں مل گئے، تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 100 دینار ہے۔ وہ کہتے ہیں چور تھے، ہمیں تو بڑی دور بیٹھا پیسہ بھی نظر آ جاتا تھا، پر عبد القادر کے سارے کپڑے ٹٹولے، پر ہمیں 100 دینار نظر۔ پکڑ کے لے گئے سردار کے پاس جو ڈاکوؤں کا بھی سردار ہے، اس کو کہا یہ بچہ کہتا ہے جی میرے پاس 100 دینار ہے پر نکلتا نہیں۔ وہ کہنے لگے بیٹے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ بتاتا تو نہیں، تو تیرے پاس ہیں بھی نہیں تو کیوں شور کر رہا ہے؟ تو آپ کہنے لگے ہیں میرے پاس۔ کدھر ہیں؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ کس نے تربیت دی؟ بولیں۔ یہ کہتے نہیں کہ بیٹا جائز جائز لانا، ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے پر جائز لانا۔ کہنے ادھر دیکھ اس کے بیٹے نے کس نے بنگلے بنا لی، وہ دیکھ چھوٹی عمر میں، تجھے پتہ ہی نہیں کاروبار کے لیے